السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم محمد یعقوب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ ایک علامت 18 کے بارے میں۔ یہ بہت زیادہ خاندانوں میں اکثر پایا جاتا ہے، اور یہ ایک ایسی علامت ہے جس میں شادی شدہ جوڑوں کے بچے ہوتے تو ہیں لیکن وہ جلدی وفات پا جاتے ہیں، کوئی شروع میں، کوئی کچھ دن بعد، کوئی کچھ مہینے بعد۔ تو اس طرح یہ بہت تنگ کرتا ہے عوام کو۔ آج ہم اسی پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ میری ویڈیوز کو پورا دیکھیں اور اس کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہوں۔ بانجھ پن کی طرح 18 بھی نہ کوئی مرض ہے اور نہ ہی کوئی علامت، بلکہ البتہ ایک ایسی حالت کا نام ہے جو ایسے مرد و عورت میں پائی جاتی ہے جن کی اولاد پیدائش سے لے کر 8 سال تک مر جاتی ہے۔ بہت زیادہ عرصہ تک جی لے تو 8 سال تک، نہیں تو کچھ دنوں کے بعد یا کچھ ماہ کے بعد۔ اس حالت کا اس وقت علم ہوتا ہے جب تک 2-4 بچے اس عمر کے اندر مر جائیں۔ اس حالت کا پتہ لگ جانے کے بعد عورت کو پریشانی اور غم ہوتا ہے، کیونکہ عورتوں کو یقین ہے کہ اس مرض کا علاج ادویات سے نہیں ہو سکتا۔ اس کا تعلق جنات سے ہے یا کسی ایک ایسی عورت سے کہ جس کے سائے کا اثر ہوتا ہے، جس پر جنات یا ایسے امراض کا اثر ہو۔ اس طرح بھوت اور تویز گنڈوں کا اثر بھی خیال کیا جاتا ہے۔ ساتھ ہی اس امر کا تصور تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ اس حالت کے ذمہ دار مرد بھی ہو سکتے ہیں۔ اس حالت کا احساس عوام بلکہ خاص طور پر دیہاتی عورتوں میں پایا جاتا ہے۔ پڑھے لکھے طبقہ میں اس کو جہالت اور بے علمی کہا جاتا ہے، لیکن یہ وہی مرد اور عورتیں کہتی ہیں جن کے خاندان میں یہ حالت نہیں پائی جاتی۔ ان میں کم تعلیم یافتہ کی BA اور MA تک تعلیم یافتہ بلکہ پروفیسر اور پرنسپل قسم کی عورتوں کو بھی یہ غم زدہ اور پریشان اور عوام و دیہات اور جاہل و بے علم عورتوں کے نہ صرف ہم خیال پایا گیا ہے بلکہ انہی کی طرح تویز گنڈے، جادو ٹونے، جھاڑ پھونک اور دم درود کراتے دیکھا گیا ہے۔ صرف انتہائی تعلیم یافتہ عورتوں پر ہی منحصر نہیں ہے بلکہ ان کے انتہائی پڑھے لکھے مردوں کو بھی اسی چکر میں بہت پریشان ہوتے دیکھا گیا ہے۔ ڈاکٹروں کے پاس اس حالت کا علاج نہیں ہے اور نہ ہی جراثیم پائے جاتے ہیں، اور دوسری طرف اس سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ خاص حالت بعض گھروں میں پائی جاتی ہے۔ ڈاکٹروں میں تو صرف ہسٹیریا کا یقینی علاج نہیں ہے بلکہ بھلا ان کے پاس اس حالت کا کیا علاج ہو سکتا ہے۔ میں نے طبی کتب میں اس حالت کا ذکر نہیں دیکھا بلکہ کسی مرض کی علامت کے طور پر بھی اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ فرنگی میڈیکل سائنس میں بھی اس حالت کے بیان سے بالکل خالی ہے۔ عورتوں کے جس قدر امراض طبی کتب میں پائے جاتے ہیں، ان میں حیض کی خرابی، حیض میں بگاڑ، کبھی کم کبھی زیادہ، کبھی نہ آنا اور کبھی ضرورت سے زیادہ آنا، سیلان الرحم، رحم سے رطوبت اس کا اخراج ہوتے رہنا، رحم کا پھٹنا، رحم کی خارش، رحم میں ناسور، رحم کا باہر آ جانا، ورم رحم وغیرہ، اختناق الرحم، رحم کی پھنسیاں اور رحم کا پھولنا میں کوئی ایسی علامت نہیں پائی جاتی جس میں 18 کا ذکر ہو، اور اگر ان امراض میں کسی مرض کی مریضہ کو اولاد ہو تو اس میں بھی یہ حالت نہیں دیکھی گئی۔ اس سے ثابت ہوا کہ 18 کی حالت ان امراض سے کوئی جدا ہی صورت ہے جو عورتوں میں پائی جاتی ہے۔ ایسی عورت میں خاص اقسام کی علامات پائی جاتی ہیں، مثلا پیشاب میں جلن ہوتی ہے۔ شروع میں پیشاب میں جلن اور پیشاب میں تنگی ہوتی ہے، بار بار پیشاب آتا ہے اور مقدار میں کم آتا ہے اور جلن کے ساتھ آتا ہے، رنگ میں پیلا ہوتا ہے، ہاتھ پاؤں جلتے رہتے ہیں، نلوں میں یہ مثانے کی سائڈوں پہ درد رہتا ہے اور جلن ہوتی ہے جیسے وہاں زخم ہو گئے ہوں، اکثر قبض رہتی ہے اور جسم میں خشکی ہوتی ہے، پیٹ پر رحم کے ارد گرد جیسے کسی نے پیٹی باندھ کر جکڑ دیا ہو، بعض کو خارش، پھنسیاں، دانے اور پھوڑے وغیرہ، منہ میں دانے، گلے میں زخم، دائمی نزلہ، آنکھوں میں جلن، جلندار پانی آتا رہتا ہے، بعض عورتوں کے پیٹ میں باوگولا کے دورے، طبیعت میں غصہ، تیزی اور کسی بات کا برداشت نہ ہونا، اکثر ہر شخص اور گھر بھر سے ناراض رہنا، یہاں تک کہ کسی بچے سے بھی پیار بہت مشکل سے آتا ہے،
یہ ایسی عورت میں علامات پائی جاتی ہیں۔ بچے جو پیدا ہوتے ہیں اکثر ظاہراً تندرست ہوتے ہیں، ظاہراً تو وہ تندرست پیدا ہوتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ سوکھنے لگتے ہیں۔ بعض پیدائش کے وقت سے ہی مر جاتے ہیں، مریض ہوتے ہیں یا مر جاتے ہیں۔ جسم پر زخم و دانے اور پھنسیاں، خاص طور پر پیروں کے ارد گرد جلدی بگاڑ، جو اوپر جلد میں بگاڑ ہوتا ہے، کوئی داغ دھبے ہوتے ہیں۔ بعض بچوں میں سوزاک کی علامات بھی دیکھی گئی ہیں۔ بعض بچے پیدائش کے وقت تندرست ہوتے ہیں مگر 2-3 دن کے اندر ان کی آنکھوں میں سیاہی پھیل جاتی ہے اور وہ اندھے ہو کر مر جاتے ہیں۔ اور بعض بچے تو ایسے گلے سڑے ہوتے ہیں جیسے گندا ہوا آٹا، اور اس میں سخت بو آتی ہے۔ غرض انتہائی خرابی خون کی بچے میں بھی پائی جاتی ہے۔ ان عورتوں کے اگر تحقیقات کی جائیں، ان سے بات کی جائے، عورتوں اور مردوں میں بٹھا کر بات کی جائے، تو پتہ چلتا ہے کہ بعض عورتوں میں مواصلت کے وقت ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کا جسم کسی جلتی ہوئی بھٹی میں ڈال دیا گیا ہے۔ بعض دفعہ عضو مخصوص پر دانے نکل آتے ہیں اور جلن بہت دائمی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ عورتوں کے جسم میں رطوبات کی کمی یا بالکل خشک ہونے کی شکایت، ایسی عورتیں گویا انتہائی گرمی اور خشکی کا مجموعہ ہوتی ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر عورت میں ایسی علامات پائی جائیں، کسی میں کچھ علامات اور کسی میں کچھ علامات پائی جاتی ہیں، لیکن ان میں جب غور کیا جاتا ہے تو تمام علامات ملتی جلتی پائی جاتی ہیں۔ شروع میں پیٹ اور نلوں میں معمولی تکلیف رہتی ہے، پھر مروڑ کے ساتھ پخانے آنے شروع ہو جاتے ہیں، جن سے خون کی کمی، سانس میں پھلاوٹ، تھوڑا سا کام کرنے کے بعد تھکاوٹ، گھبراہٹ اور پیاس زیادہ لگتی ہے، منہ خشک رہتا ہے، نیند کم آتی ہے اور برے خیال آتے رہتے ہیں۔ جسم کا کمزور ہوتا جاتا ہے، جب خوراک ہی جسم کو نہ لگے تو جسم کمزور ہو جاتا ہے، پیشاب زرد اور جلن کے ساتھ آتا ہے۔ 18 کا مرض ان خاندانوں میں پایا جاتا ہے جن میں مرض سوزاک کا اثر ہوتا ہے۔ اکثر ایسے خاندانوں میں ہوتا ہے جن میں سوزاک کا مرض کا اثر ہو، تو 18 ان میں پایا جاتا ہے، یا سوزاکی مادہ پایا جاتا ہے یا پھر سوزاکی عوارضات پائے جاتے ہیں۔ یہ اثر باپ کی طرف سے اولاد میں منتقل ہوتا ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اول اپنی بیوی پر اثر انداز ہوتا ہے اور اس میں سوزاک یا ایسے دیگر عوارضات پیدا ہو جاتے ہیں جس کے ساتھ ہی اس پر 18 کا مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ ایسے میاں بیوی کی اولاد اول تو تندرست پیدا نہیں ہوتی، اور اگر تندرست پیدا ہو جائے تو جلدی فوت ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی انتہائی جدوجہد سے بچ بھی جائے تو آئندہ نسلوں میں 18 کا مرض لازم ہو جاتا ہے۔ گویا 18 ایک ایسی مرض ہے جو سوزاکی مادہ سے پیدا ہوتی ہے۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ 18 میں عورتوں کے اندر خرابی پائی جاتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عورتوں میں یہ خرابی مردوں کی طرف سے آتی ہے۔ اس لیے ایسے مریض کے علاج میں لازمی امر ہے کہ ان کے مردوں کا معائنہ بھی کر لینا چاہیے، اور ساتھ ہی یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ 18 کی حالت مرد یا اس کے خاندان کی طرف سے تو نہیں آئی۔ اس صورت میں عورتوں کے ساتھ مردوں کا علاج بھی لازمی ہے۔ یہ انتہائی گرم خشک مرض ہے، اس کا علاج ٹھنڈی ادویات اور غذا سے کرنا چاہیے، اور ہم جو آج آپ کے سامنے انشاءاللہ یہ نسخہ رکھیں گے، یہ 18 میں یقینی و بے خطا ہے۔ اس کو مسلسل استعمال کرنا چاہیے، یعنی حمل ہو جانے کے بعد بھی دوا جاری رکھنی چاہیے، یہاں تک کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد بھی جب تک بچہ دودھ پیے دوائی جاری رکھے۔ بس جب ایک بچہ تندرستی سے 1 سال گزار دے تو پھر دوسرے بچوں کے لیے یہ دوائی ضروری نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے نسخہ رکھنے سے پہلے اس کا غذا سے علاج جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایسی مریضہ کو خشک گرم اور گرم خشک اغذیہ ادویہ ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جو غذائیں کھاتی ہے اگر وہ گرم خشک ہیں تو وہ آپ بند کر دیں، استعمال نہ کریں، اس کی جگہ پہ آپ غدی اعصابی اور اعصابی غدی غذائیں وہ آپ استعمال کریں۔ یہ آپ کو میرے چینل پہ غذائی چارٹ آپ کو ویڈیوز کی شکل میں مل جائیں گے، آپ 5 نمبر اور 6 نمبر غذا استعمال کروا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ میں ایک آپ کو تھوڑا سا شیڈول بتا دیتا ہوں،
اس میں آپ یہ استعمال کریں تو زیادہ بہتری ہوگی۔ دودھ کی بنی ہوئی چیزیں، دیسی گھی اور سبزیوں کا زیادہ استعمال رکھیں۔ روٹی چاول برائے نام استعمال کروائیں۔ البتہ گھی سے تر بتر حلوہ وہ استعمال یا پھر دلیا یہ مفید ہوتا ہے۔ اگر بہت زیادہ بھوک ہو تو صرف پھل، دودھ اور اس کا استعمال، اگر بھوک کم ہو تو یہ چیزیں استعمال کی جائیں۔ تو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے یہ نسخہ رکھنے جا رہا ہوں۔ آپ سرما سیاہ لے لیں، جو عام ملتا ہے، ڈلی والا سرما لے لیں، اور یہ ریٹھا چھلکا لے لیں۔ اس کو توڑیں گے تو اندر سے جو اس کا بیج نکلے گا اس کو نکال دیں، باقی جو ریٹھا ہے، چھلکا ہے، یہ استعمال میں لانا ہے ہم نے۔ سرما سیاہ اور یہ چھلکا ریٹھا یہ برابر وزن میں لے لیں۔ برابر وزن میں لے کے اس کو اتنا پیسیں، پہلے سرمے کو پیسیں، وہ اتنا پیسنا ہے کہ آنکھوں میں لگانے کے قابل ہو جائے، رڑک پیدا نہ کرے تو وہ تیار ہے۔ اس کو پیس کے اس کے بعد پھر یہ چھلکا ریٹھا اس کو پیسنا ہے اچھی طرح۔ جب یہ باریک ہو جائے تو اس کے بعد دونوں کو مکس کر کے کھرل کریں، 2 سے 3 گھنٹے تک اس کو یکجان کریں اور کھرل کریں اچھی طرح۔ جب یکجان ہو جائے تو اس کو گولیاں بنا لیں، شہد اس میں ڈال لیں یا کنوار گندل کا گودا ڈال لیں تھوڑا سا، تاکہ گولی بنانے کے قابل ہو جائے۔ مونگ کی دال کے برابر آپ نے گولیاں بنانی ہیں۔ مونگ کی دال کے برابر گولیاں بنا کے 1 گولی صبح اور 1 گولی شام، غذا کے بعد، کھانا کھانے کے بعد نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ 1 گلاس دودھ کے ساتھ 1 گولی صبح اور شام۔ انشاءاللہ یہ آپ استعمال جاری رکھیں، حمل سے پہلے شروع کر دیں، اور جب حمل ہو جائے تب بھی یہ دوائی استعمال شروع کرنی ہے اور استعمال جاری رکھنا ہے۔ جب بچہ پیدا ہو جائے یہ استعمال اس دوائی کا جاری رکھنا ہے۔ جب یہ دیکھیں کہ بچہ دودھ پیتے پیتے انشاءاللہ 1 سال کا ہو گیا ہے تو اس کے بعد پھر آپ دوائی یہ بند کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آگے پھر اس دوائی کی ضرورت نہیں پڑے گی اور آپ کا یہ مسئلہ انشاءاللہ تا دیر حل ہو جائے گا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کریں، اور تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہوں، اور کسی کا بھلا ہو جانا وہ ہماری بھلائی ہے، دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ تو انشاءاللہ پھر کسی اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔